آل بیت صرف 5 تن پاک نہیں، جو کہتے ہیں 5 تن پاک، آل بیت حضور کی 11 بیویاں آل بیت ہیں۔ آل بیت کا آغاز گھر والی سے شروع ہوتا ہے، جو گھر والی ہوتی ہے، آل بیت سے مراد کیا ہے؟ گھر والے۔ تو گھر والوں میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گھر والی ہوتی ہے، پھر گھر بنتا ہے۔ تو 11 ازواج مطہرات آل بیت ہیں۔ حضور کی ایک بیٹی نہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پھر کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب والا اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر آل بیت میں انہیں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اعتراض ہے نا، سوال بنتا ہے۔ لیکن یہ حضور کی جو 3 صاحبزادیاں ہیں یہ پہلے فوت ہو گئی تھی۔ حضرت زینب تو حضور کی اعلان نبوت کے شروع میں فوت ہو گئی تھی، اور جب یہ معاملہ ہو رہا ہے اس وقت صرف حضرت فاطمہ تھی، اس لیے حضرت فاطمہ ہی کو لانا تھا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان میں محبت نہیں ہے، علی کی محبت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میں پوچھتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، عمر فاروق کا دور ہو، عثمان غنی کا دور ہو، چیف جسٹس جو فیصلے کرنے والے تھے عدالتوں میں، ان تینوں کے دور میں حضرت علی چیف جسٹس تھے۔ اگر انہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس کا حصہ کیوں بنے؟ معلوم یہ ہوا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ سچا یہ ہے کہ چاروں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جنازہ آ گیا ہے، صفیں بن رہی ہیں۔ حق یہ ہوتا ہے جو گھر والا ہو، بیٹا ہو، وہ جنازہ پڑھائے۔ آؤ، فاطمہ کا جنازہ پڑھا ہوا ہے، جنازہ پڑھانے والا امام کون ہے؟ امام دشمن کو نہیں بنایا جاتا، امام اس کو بنایا جاتا ہے جس کی عقیدت دل میں موجود ہو، محترم جس کو سمجھا جاتا ہے۔ علی آئے، حسنین کریمین موجود ہیں۔ آج یہ جو بکواسات کیے جاتے ہیں، حضرت فاطمہ وراثت لینے کے لیے آئیں، انہیں دھکا دے دیا گیا، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ صحابہ سے ایسی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات تھی تو پھر علی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ابو بکر فاطمہ کے جنازہ آپ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا حق ہے، تو اس کا خامد ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں۔ حسنین کریمین بھی وہاں موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں۔ فاطمہ کا جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ معلوم ہوا صحابہ شیر و شکر تھے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تاریخ نے اختلافات ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ صحابہ اولئک مبرؤون، وہ ان سب چیزوں سے بری تھے، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ، پھر آپ رشتے دیکھیں، ہمیشہ آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، نام پیاروں کے رکھے جاتے ہیں۔ دشمن کا کسی نے نام رکھا ہو، کوئی ایک مثال مجھے دکھا دو اس اتنے بڑے مجمع میں کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام دشمن والا رکھا ہو، رکھ سکتا ہے کوئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین کے صاحبزادوں کے نام کیا ہیں، حضرت علی کے اپنے بیٹوں کے نام کیا ہیں۔ یہ تو حسن و حسین جو ہیں یہ تو ایک بیوی کی اولاد ہے نا، تو حضرت علی کی تو کئی شادیاں تھیں، درجن سے زیادہ آپ کے صاحبزادے تھے۔ ان کے ناموں کو دیکھو تو پتہ چلے گا تاریخ کے یہ جھوٹے جو صحابہ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی وہ نفرت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر، علی کے بیٹے کا نام عمر، علی کے بیٹے کا نام عثمان، حسنین کریمین کے آگے بیٹے آئے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، یہ نام انہوں نے رکھے ہیں۔ تو جو نام رکھتا ہے وہ پیاروں کا رکھتا ہے، دشمنوں کا نام کوئی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آل بیت کا جہاں لفظ آئے وہاں حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں، آل بیت ہیں نمبر 1، حضور کے نواسے ہیں، اہل بیت ہیں، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اہل بیت ہیں۔
یہ آل بیت سارے کے سارے ہیں، اور صحابہ کے دلوں میں سب کا احترام موجود تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت حسن سے ہوا، حسن فوت ہوئے، وہی عثمان کی صاحبزادی جو ہے ان کا نکاح حسین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے تو آل بیت کے ساتھ رشتے ہیں، ناتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو؟ اللہ کریم ہم سب کو آل بیت اور صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔